اس کی 28ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک پڑھیں گے۔ آج صبح کی تلاوت متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے شروع کر کے اس کی 32ویں آیت تک پڑھیں گے۔ خدا ان کے پاک اور مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا آج تاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اس طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ خدا ان کے پاک اور مقدس کلام کے بولے بڑے سن جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ کلام پاک کا حصہ جو آج ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہاں 28ویں آیت سے پہلے ایک سوال پر بات شروع ہوتی ہے، اور سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بتا کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے۔ مسیح پر سوال کیا گیا کہ تو جو یہ کام کرتا ہے، کیا اختیار ہے تیرے پاس؟ تو اپنے اختیار کو ثابت کر۔ تو مسیح خداوند نے فرمایا، اس سے پہلے میں تمہارے سوال کا جواب دوں، تم میرے سوال کا جواب دو۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے تھا؟ یہ سوال بڑا مشکل سوال تھا۔ مسیح خداوند نے سوال میں سوال کر کے ان کو پھنسا دیا اور لاجواب کر دیا۔ اب انہوں نے یہ سوچا، اگر ہم یہ کہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا، تو وہ پھر کہے گا یقین کیوں نہیں کیا؟ اگر کہیں کہ اس کا بپتسمہ انسان کی طرف سے تھا، تو چونکہ یوحنا کو سب راست باز مانتے ہیں، وہ ہمیں سنسار کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں سوچتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم نہیں بتاتے۔ تو مسیح نے کہا، پھر میں بھی نہیں بتاتا کہ میں ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا۔ مسیح خداوند نے ان کو لاجواب کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد مسیح خداوند نے 28ویں آیت سے یہ فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے سے اس نے کہا کہ جا تاکستان میں جا کر کام کر، لیکن اس نے کیا کہا؟ میں نہیں جاؤں گا، لیکن بعد میں پچھتا کے چلا گیا۔ دوسرے کو اس نے کہا، بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر۔ اس نے کہا، ہاں جناب میں جاؤں گا، لیکن گیا نہیں۔ ان دونوں میں کون تمہاری نظر میں اچھا اور بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ درست ہے۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے درست فیصلہ کرنا، زندگی میں درست فیصلے کرنا۔ اب یہ 2 بیٹے ہیں، فیصلہ دونوں کا دیکھیں۔ پہلے نے کہا میں نہیں جاؤں گا، انکار کر دیا، لیکن جو فیصلہ اس نے کیا، اس نے اس فیصلے پر غور کیا، نظر ثانی کی کہ یہ فیصلہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے اپنے باپ کے حکم کا انکار کر دیا، میں نے نافرمانی کی، یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ اور وہ پچھتا کر کھیت میں کام کرنے، تاکستان میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب دوسرے کو دیکھیں، اس نے کہا جی میں جاؤں گا، لیکن گیا نہیں۔ پہلے کا فیصلہ اور دوسرے کا فیصلہ دیکھیں، درست فیصلے کس طرح انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر میں محصول لینے والے اور تمہاری نظر میں کسبیاں ناچیز اور حقیر ہیں،
تم کہتے ہو رسول لینے والوں کا کاروبار برا ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ بد دیانت ہے، وہ نیک نیت نہیں ہے، وہ کرپٹ ہیں، تمہاری نظر میں وہ برے ہیں، وہ گنہگار ہیں۔ اور کسبیاں جو عصمت فروشی کرتی ہیں، اپنے جسم کو ناجائز استعمال کر کے روپیہ پیسہ کماتی ہیں، تمہاری نظر میں وہ بھی حقیر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ محصول لینے والے اور کسبیاں انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا یقین کر لیا، انہوں نے اس کا یقین کر کے خدا کے کلام کو قبول کر لیا، لیکن تم پیچھے یہ کہہ کے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ اب یہاں درست فیصلے کرنے کی بات ہے کہ ان میں سے کس نے درست فیصلہ کیا، کس نے اچھا فیصلہ کیا۔ فقیوں فریسیوں نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا یقین بھی نہیں کیا اور یسوع مسیح کا یقین بھی نہیں کیا۔ ان دونوں نے مسیح خداوند کو رد کر دیا۔ لیکن محصول لینے والے اور کسبیاں جو معاشرے میں گرے ہوئے لوگ تھے، جن سے نفرت کی جاتی تھی، بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ کوئی بادشاہ، کوئی لیڈر، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی ماں ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے اچھے فیصلے نہیں کرتا تو اس کی رعایا دکھ اٹھاتی ہے۔ اگر ایک لیڈر اپنی عوام کے لیے اچھے فیصلے نہیں کرتا تو اس کی قوم دکھ اٹھاتی ہے۔ اگر ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اچھے فیصلے نہیں کرتا تو اس کی اولاد دکھ اٹھاتی ہے۔ فیصلے ایک اچھا شوہر اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے خاندان کے لیے اچھے فیصلے نہیں کرتا تو پھر خاندان دکھ اٹھاتا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا اس بات کا کہ جب کسی شوہر نے، جب کسی گھر کے سربراہ نے اپنے خاندان کے لیے غلط فیصلہ کیا ہے تو اس کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں اچھے فیصلے کرنا یہ بڑا عام اور بڑا ضروری ہے، اور سب سے اچھا فیصلہ زندگی میں اپنی زندگی میں کرنا یہ ضروری ہے کہ میں خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کروں۔ سب سے اچھا فیصلہ کہ وہ میرا بادشاہ ہو، میرا مالک ہو، میرا نجات دینے والا بن جائے، شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ایک اچھا فیصلہ کرے۔ کیونکہ فقیوں اور فریسیوں نے اچھے فیصلے نہ کیے، محصول لینے والا کسبی نے اچھا فیصلہ کر کے خدا کے کلام کو قبول کر لیا۔ پہلے بیٹے نے اچھا فیصلہ کیا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے فیصلے نہیں کیے۔ آپ جانتے ہیں سلیمان کا بیٹا رہبام جب بادشاہ بنا اور رعایا اس کے پاس آئی، اور رعایا نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تمہارے باپ نے تو ہمارا جوا سخت کیا ہوا تھا۔ سلیمان بادشاہ بہت سخت آدمی تھا، پر آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو اس نے کہا آپ جاؤ اور 3 دن کے بعد آ جاؤ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں، میں کیا رائے دیتا ہوں۔ اس نے اپنے ہم عمر نوجوانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میری قوم، میری رعایا جس کا میں بادشاہ بنا ہوں، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، میں ان کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟ کیونکہ بزرگوں نے کہا تھا کہ اگر تو آج اس قوم کا خادم بن جائے گا تو یہ ساری زندگی تیرے مطیع رہیں گے، یہ ساری زندگی تیرے تابع رہیں گے۔ تو اس نے نوجوانوں سے پوچھا، تو نوجوانوں نے اسے کیا مشورہ دیا؟ تیری چھنگلی تیری باپ کی کمر سے موٹی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، ایڈیم ہے، یہاں سے ہم مطلب اخذ کرتے ہیں کہ تیری چھنگلی تیری باپ کی کمر سے موٹی ہے۔ تیرے باپ نے اگر ان کو کوڑوں سے ٹھیک کیا تو ان کو بچھوؤں سے ٹھیک کر، تو ان کا جوا اور بھی سخت کر دیں۔ تو جب 30 دن کے بعد وہ بزرگ آئے، انہوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کیا فیصلہ کیا ہے، ہمارے لیے کیا فرمان ہے، کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری چھنگلی میری باپ کی کمر سے موٹی ہے، میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تمہیں بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ تو لوگ وہاں پر 12 قبیلوں میں 10 قبیلے باغی ہو گئے، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے تیرے ساتھ کوئی حصہ اور بکرا نہیں ہے، ہم تجھے چھوڑتے ہیں، ہم تجھے اگنور کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ اور 12 قبیلوں میں
2 कबीले रोबाम बादशाह के पास रह गए और 10 कबीले अलहदा हो गए और उन्होंने अपना नया बादशाह यरबाम बादशाह बना लिया और उनकी दारुल खिलाफा उनका सामरिया था और उन्होंने अपनी हुकूमत का नाम इसराइल रखा। और ये जो 2 कबीले रह गए थे इनका दारुल खिलाफा यरूशलेम था और इनका बादशाह रोबाम सिर्फ 2 कबीलों का बादशाह रह गया। गलत फैसला करने से उसने अपनी हुकूमत की तबाही कर दी, बर्बादी कर दी। और आज भी जब हम अच्छे फैसले नहीं करते, गलत फैसले करते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाते हैं। फैसला करते वक्त सोचना चाहिए कि मैं क्या फैसला करूं और मेरे बाप की मर्जी क्या है। लिखा है कि वो अपने बाप की मर्जी बजा लाया। पहला जब हम अच्छा फैसला करते हैं, मसीह खुदाम का अपना निजात दीदा कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, तो हमारे बाप की मर्जी पूरी होती है। क्योंकि उसने अपने बेटे को ज़मीन पर इसलिए भेजा कि कोई गुनहगार न रह जाए, बल्कि सब निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले करें और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह हो गया है, हमारी ज़िंदगी में कोई बुराई हो गई है, तो हम उस पर पछताएं, तौबा करें और अच्छा फैसला करके खुदाम यीशु मसीह को कबूल करें ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदाम आज के कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे।